ونحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سفر اسلامی مہینوں کی لڑی کا دوسرا موتی ہے۔ سفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے ہیں۔ جو گھر سامان سے خالی ہو اسے سفر کہتے ہیں۔ عرب محرم کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس میں قتال اور لڑائی وغیرہ سے باز رہتے تھے، جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، لیکن ماہ سفر کے شروع ہوتے ہی وہ قتال کے لیے نکل کھڑے ہوتے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے۔ اس لیے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا۔ سفر کی نحوست کے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بدعات گڑی ہوئی ہے اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ادوی ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا۔ لا ادوی کوئی بیماری معتدی نہیں، ولا طیرتا اور نہ ہی بدشگنی لینا، ولا حامتا اور نہ ہی الو کی نحوست، ولا سفرا اور نہ ہی ماہ سفر کی۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، کوئی بیماری معتدی نہیں، بدشگنی لینا جائز نہیں، الو کی نحوست یا روح کی پکار اور ماہ سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں۔ البخاری۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ماہ سفر میں کسی نیک عمل کو فضیلت کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، یعنی جو اعمال آپ عام مہینوں کے عام دنوں میں کرتے ہیں وہی اس مہینے میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی بدعت گھڑنا جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اسی طرح سال بھر کے کسی بھی دن یا مہینے میں شادی منع نہیں ہے۔ محرم اور سفر میں بھی شادی کو جو لوگ ناجائز سمجھتے ہیں انہیں اپنے دین کے علم کو وسیع کرنا چاہیے۔ سفر کے ابتدائی دنوں کی نحوست کا عقیدہ بھی بالکل باطل اور بے بنیاد ہے۔ بخاری کی اس حدیث میں والا سافرہ کا ایک مطلب عربوں کے طریقہ نسائی کا انکار ہے۔ نسائی کا مطلب ہے امن کے مہینے کو آگے پیچھے کر لینا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب کے لوگ یہ کرتے تھے کہ اگر کسی حرمت والے مہینے میں قتال وغیرہ یا لوٹ مار کی ضرورت ہوتی تو وہ اس مہینے کی حرمت توڑ کر اپنی منمانی کر لیتے اور اس حرمت والے مہینے کی جگہ کسی اور مہینے کو حرمت والا قرار دے دیتے اور 4 مہینوں کی گنتی پوری کر لیتے، جیسے سال محرم کی بجائے سفر کی حرمت والا قرار دے دیتے۔ اور اس کے علاوہ ماہ سفر کے آخری بدھ میں جسے فارسی میں چہار شنبہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی بہت ساری بدعات مسلمانوں نے گڑھ رکھی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ وہ سفر کے آخری بدھ کو یوم غسل کے طور پر مناتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفا عطا فرمائی تھی، حالانکہ ایسی کوئی حدیث کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ اس کے علاوہ اس روز حلوے وغیرہ پکا کر تقسیم کرتے ہیں اور بڑے بڑے جلوس، بڑی بڑی محفلیں منعقد کرتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب بدعات ہیں۔ ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اگر یہ باتیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں تو یہ ایمان کو برباد کرنے والی ہیں، انسان کے ایمان کو صفر کر دینے والی ہیں۔ آخرت میں کمزور اور بد عمل کا تو چھٹکارا ہو جائے گا، لیکن عقیدے اور ایمان میں خلل واقع ہو گیا تو بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے ایسے بدعات اور توہمات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت اور رسوائی سے بچ سکیں۔